داخل ہوتا ہے تو آخری جو قدورتیں ہوتی ہیں، آخری جو بیماریاں ہوتی ہیں، وہ اس وقت بندے کو چھوڑتی ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جب بندے پہ موت کا وقت قریب آتا ہے تو کہتے ہیں کہ موت سے پہلے بعض اوقات بیماریاں انسان کے وجود کو چھوڑ دیتی ہیں۔ اسی طریقے سے نفس کی جب تربیت مکمل ہو چکی ہوتی ہے اس وقت بھی یہ بیماریاں، یہ وساوس اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اب یہ جو وساوس ہیں، اب 3 قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ نے فرمایا ہے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ یہ جتنے ناس ہیں یہ سارے انسان ہیں۔ آپ کے علم میں یہ ہو کہ شریر جنات اتنے خطرناک نہیں ہوتے جتنا شریر انسان خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ قرآن کریم میں جب اس کی ظلمتوں کا ذکر کیا نا، اس انسان کی بے اعتدالیوں کا ذکر کیا اللہ نے، اور اس کی اس کے پیچھے تو باطل خیالات ہیں، اس کے پیچھے جو نفسیات کا فرمان ہے اس کو حسد بھی کہتے ہیں، عجب بھی کہتے ہیں، تکبر بھی کہتے ہیں۔ اب یہ جو چیزیں پیدا ہوئی ہیں یہ انسانوں نے انسانوں کے اندر پیدا کی ہیں۔ اس لیے یاد رکھیں، جو تعلق، جو نسبت، جو سوسائٹی، جو ماحول یار کے ملنے میں رکاوٹ ہو نا، اس کو اللہ والا نے فرمایا اس کو آگ لگاؤ۔ اللہ کی ملاقات میں، اللہ کے تعلق میں جو رکاوٹ ڈال اس کو آگ لگا دو، ہٹاؤ راستے سے اس کو۔ جیسے آج کی یہ سوشل میڈیا ہے، یہ اللہ کی ملاقات میں، اللہ کے تعلق میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ کفر کے وساوس، شرک کے وساوس، حد سے زیادہ گزرے ہوئے خیالات، کسی ہوگی کے بھی مر جاتا ہے، خدا جانے سے کیا ہو۔ اسی کے قرآن کریم میں جیسے اللہ نے کام فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہا ہمارے رب اللہ ہے اور اس کے بعد وہ اس عقیدے پہ جم گئے۔ اب استقامت الدین یہ بھی وساوس کی حدود سے جب نکلتا ہے نا آدمی پھر نصیب ہوتی ہے۔ اس سے پہلے شک ہے، خیالات ہے، تفکرات ہے، ہجوم ہے، طرح طرح کی باتیں ہیں۔ اب یہ جو استقامت الدین ہے یہ کیسے ملے گی؟ اس کے بارے میں بھی علماء نے لکھا ہے، صوفیاء فرماتے ہیں یہ بھی فنائے نفس کے بعد حاصل ہوگی۔ اب حضرت مجدد اور دیگر مشائخ نے جہاں جہاں اصلاح فرمائی ہے اس میں ایک مقام یہ بھی فرمایا کہ جس آدمی کو نفس کی فنائیت نصیب نہ ہو اس سے کبھی اپنے کسی امور میں مشورہ بھی نہ کرے، اس سے مشورہ بھی نہ کرے، اس کے مشورے میں بھی کہیں نفس دخل اندازی نہ کرتے، اس مشورے میں بھی کوئی ایسی چیز پیدا نہ ہو جائے جو برکت نہیں ہوگی۔ پھر اس لیے کوئی شخص بھی کبھی بھی آپ سے کوئی بات پوچھے نا کہ جی آپ کی کیا رائے ہے اس پر، اور ایک تو بات یہ ہے کہ جب تک کوئی مشورہ رائے پوچھے نا اس کو رائے نہیں دینی چاہیے، اس کو مشورہ نہیں دینا چاہیے۔ یہ ہماری ایک بڑی بیماری ہے، ہم سے بات نہ بھی کرے تو ہم پہلے یہ سنتے دیتے ہیں کہ تو اس طرح کر رہا ہے، اور مشورہ بھی نہیں ہوتا وہ حکم کی شکل میں بات کرتے ہیں، اور خدا نہ خاصہ کہ اس میں جو نقصان ہو جائے اس وقت بندہ اپنی بزرگی جتاتا ہے کہ دیکھو میری سنتا تو ایسا نہ ہو،
نہیں سنی دے سکتے. اب کن کو کس وقت آپ رائے دے سکتے ہیں، مشورہ دے، جیسے اپنی اولاد ہے یا پھر اس طرح کے لوگ جن کے ساتھ بہت زیادہ تعلق ہوتی ہے، بندہ ان کو کبھی حکم اشارے کرتا ہے، کبھی مشورہ کرتا ہے، وہ الگ چیز ہوتی ہے. تو یہ جو استقامت اگر دین کا جو کیا علامت ہے کہ مجھے استقامت حاصل نہیں ہے، ابھی ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں استقامت حاصل ہے یا نہیں ہے، اور نجات کے لیے اور موت سے پہلے آخری ہچکی سے پہلے یہ دولت کا ہونا کتنا ضروری ہے. یقین جانے اگر اس باب میں چلا جائے آدمی، اس باب میں چلا جائے کہ آخرت کی اتنی لمبی زندگی ہے اور اس کی تیاری کے باب میں مجھے استقامت حاصل نہیں ہے، تو میں نے جتنے بھی اللہ والے دیکھے، جن بزرگوں کو دیکھا، ان کو دنیا سے بھی روتے ہی روتے جاتے تھے، انجام کے اعتبار سے پریشانی دیکھا، مقصد نہیں دیکھا، خدا جانے کیا ہوگا. یعنی خوف اور امید کے درمیان رہنا. اب استقامت مجھے حاصل ہے یا نہیں ہے، اس کے لیے بھی یہ ذہن رکھیں کہ استقامت کی وجہ سے اگر نصیب ہو تو بندے کو جو شریعت کے اعمال ہیں وہ بندے کی طبیعت میں آ جاتے ہیں. یعنی شریعت پہ عمل کرنا اس کے لیے تکلف کا باعث نہیں ہوتا، تکلیف کا باعث نہیں ہوتا. چاہے وہ نظری ہو، چاہے وہ غیبت ہو، چاہے وہ بیجا غصہ ہو، نماز کے لیے اٹھنا ہو، زکوٰۃ دینی ہو، فرض حج کرنا ہو، یعنی کسی چیز میں وہ تکلف محسوس نہیں کرے گا. یہ علامت اس بات کی کہ اس کو استقامت حاصل ہو. اور استقامت جب حاصل نہ ہو اس سے پہلے مساوس ہے سارے، اور ان مساوس کا جو تعلق ہے وہ گندی صحبت کے ساتھ ہے، غلط صحبت کے ساتھ ہے. دین اور کی رہنمائی غلط ہو جائے یہ مستقل ایک پریشانی ہے. اور اس قدر دنیا کا تذکرہ ہو جائے، اس قدر دنیا کے تذکرے ہو جائیں کہ صبح شام کی جو زندگی ہے بندے کی وہ اسی کیفیت میں گزرتی ہے کہ میں کیسے مالدار ہو جاؤں، کیسے میرا معاشرے کے اندر ایک ایسا سٹیٹس قائم ہو جائے کہ سارے لوگ کے نیچے نظر آئے، میں سب سے بڑا ہو جاؤں. یہ انسانی نفس کی تجزیہ ہے جن اللہ والوں نے متضنی کی ہے، اس لیے پہنچے ہیں کہ استقامت کا جو فقدان ہو اور وساوس کا مریض ہو تو وہ ساری زندگی اسی پریشانی میں گزرتی ہے، اسی اضطراب میں گزرتی ہے. دنیاوی زندگی میں نا خود قرآن کریم کی جو آخری 2 صورتیں ہیں، ان 2 صورتوں میں ایک صورت کا تعلق اخروی زندگی سے ہے اور ایک دنیاوی زندگی سے. اور ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر استراحت میں تشریف لاتے، جب آپ آرام فرمانے کے لیے آتے تو آپ کو میں نے اکثر دیکھا کہ آپ 3 صورتوں کو بہت کرتے تھے، 3 صورتوں کو کثرت سے پڑھتے تھے. اور کس طرح پڑھتے تھے کہ ان کو یوں پڑھتے کہ آپ ان کو اپنی ہتھیلیوں پہ دم کرتے تھے، اور دم کے ساتھ بھی غالباً بخاری کی روایت ہے، اس میں آتا ہے کہ اس طرح دم فرماتے کہ آپ کا لعاب مبارک ہے وہ بھی آپ کے ہاتھوں کے ساتھ رکھتا اور یوں آپ اپنے جسم پر چھوٹ کرتے. اور حسد سے بچنے کے لیے بھی حسد سے بچنے کے لیے، نظر کے فتنے سے بچنے کے لیے، اور باقی جتنی بھی انسانی وجود کے ساتھ جو جن چیزوں کا تصادم ہے اس سے بچنے کے لیے ان صورتوں کو اس کے معنی کا لحاظ رکھ کر اور ان صورتوں کے حقائق اور معرفت کا سوال کر کے، یہ بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے
کہ حقائق اور معرفت کا سوال ہے کہ اللہ مجھے اس صورت کی حقیقت نصیب ہو. بعض اللہ والوں کو جو اللہ نے قرآن کریم کی ساری آیات کے حقائق نصیب کیے ہوتے ہیں، اور جس آدمی کو قرآن کے حقائق نصیب ہوتے ہیں نا، اس کی بھی علامت یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں قرآن کی منشا کے خلاف کچھ نہیں کرتے. یہ بھی اس کی علامت ہے کہ اس کو حقائق قرآن نصیب ہے. ورنہ قرآن پڑھ کے لوگ سست کھاتے ہیں. قرآن پڑھا کر بھی وراثت کے احکام مسائل کا پتہ ہونے کے باوجود بھی وراثت پہ لوگ محروم رکھتے ہیں بچیوں بیٹیوں کو. حرام خوری کا پتہ بھی ہے، اس سے بھی ایسے ہی کرتے ہیں. تو یہ واضح علامات اس بات کی ہوتی ہے کہ اس کو حقیقت قرآن نصیب نہیں ہے. وساوس ہے اس کے اندر، اضطراب ہے، بے چینی ہے بہت زیادہ. ابھی تک یہ اس حادثے میں داخل ہی نہیں ہوئی ہے. اس لیے قرآن کریم میں جو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. ایک بار جو میں نے عرض کی کہ وساوس ایک ہوتے منتہی کے، منتہی کے وساوس کی علامت کیا ہوتی ہے اور بندہ مومن کے وساوس کی علامت کیا ہوتی ہے. اس میں سے دو قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جن کو اندر کوئی خطرناک نفسانی بیماری موجود ہو، وساوس اس کے لیے شدید ترین حملہ آور ہوں، اس آدمی میں احساس نہ ہو. احساس نہ ہو، یہ احساس کا نہ ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اس آدمی پر شیطان کا تسلط مستقل بنیادوں پر ہے. یہ قبضے میں ہے. اور علاج کی طرف بھی اللہ نے جو نشاندہی فرمائی ہے نا کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. جو رحمان کو یاد نہیں کرتے، اس کے احکام کی پیروی نہیں کرتے، اس کا ذکر نہیں کرتے، ان کے لیے بطور سزا کے شیطان ان کے دل پہ مسلط ہوتا ہے. اور شیطان کا کیا کام ہے؟ پھر وسوسے سے پیدا کرتا ہے. اس لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور ان صورتوں کا ورد اور تلاوت کبھی کوئی چیز اور ساتھ نہ کرے، اس وقت اس کا پڑھنا بھی بہت زیادہ اچھا ہے، بہت زیادہ نافع ہے. اب جیسے میں نے عرض کیا کہ نفس کی جب تربیت مکمل ہو رہی ہوتی ہے، اس وقت بھی حملہ آور ہوتے ہیں. اس کی علامت یہ ہے کہ انسان شرم سے پانی پانی، شرم سے پانی پانی ہو جاتا ہے. کیا اللہ. اور صحابی بھی اگر کوئی ایسی اپنا مسئلہ بیان کرتے ہیں حضور کی خدمت میں، تو آپ یوں ارشاد فرماتے کہ یہی تو ایمان ہے، یہی تو ایمان ہے. یعنی اپنے اس وسوسے کی اور اس بیماری کی اور اس پریشانی کی حالت کا ذکر کرنا کہ جی زمین پھٹے اور میں دس جاؤں اس پر، ایسا کیوں ہے میرے ساتھ. تو خیر اس کی جو بھی نوعیت ہو، کیونکہ یہ ایک اجتماعی بیماری کی طرف اللہ نے یہ مضمون میرے دل میں ڈالا ہے کہ کن دوستوں کو مسئلہ ہے. عام طور پر پہلے بھی پچھلے بھی شاید بیانات کا موضوع اسی طرح کا چل رہا ہے. جس طرح ڈاکٹر سے مریض کو اپنا مرض چھپانا نہیں چاہیے. کوئی شرم ہے نا، یہ شرم کے مارے جی ڈاکٹر سے کہیں گے، ڈاکٹر کیا ہوگا، اس کو پھر ڈاکٹر کون کہے گا، اس کو ڈاکٹر پہ کون کہے گا. اللہ والے فرماتے ہیں کہ امت طبیب ہے، یہ مستقل امت ہی طبیب امت نہیں ہے. جیسے طبیب کے سامنے بندہ اگر اپنے مرض چھپائے گا، اس کا علاج نہیں ہو سکے گا. اور ضروری نہیں کہ ہر حکیم ڈاکٹر جو ہے وہ مریض کو دیکھتے ہی اس کے بارے میں ساری باتیں کرتے، اور ضروری نہیں کہ ہر شیخ بھی جیسا ہو، اس کو خود اتنا زیادہ ادراک ہو کہ بیمار کو دیکھتے ہی سب کو بیان کرتے. یعنی ہر ایک کے لیے ضروری نہیں ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بابرکت ذات، ان کے آگے صحابہ آگے اپنے مسئلے بیان کرتے ہیں، اپنی بیماریاں ذکر کرتے ہیں. تو آپ وساوس کے لیے علاج تجویز فرماتے ہیں کہ یہ علاج ہے، اس کا یہ علاج ہے.
تو جب ایسی بیماری زیادہ حملہ آور ہو اس کی طرف دھیان نہ دیا جائے۔ کتے کا کام بھونکنا ہوتا ہے، مسافر کا کام گزرنا ہوتا ہے۔ مسافر اگر کتوں کی طرف کھڑا ہو جائے نا تو کتے کہاں چھوڑیں گے اس کو؟ کتے کہاں چھوڑیں گے؟ اب آخری باتوں میں جو عرض کرنے لگا ہوں کہ اس بیماری سے جیسے چھٹکارے کے لیے ظاہری طور پر ہم جو تسبیحات وظائف اعمال کرتے ہیں نا، ان کا بھی اپنے طور میں بڑا عمل دخل ہے۔ باقاعدہ طور پر ذکر کو ذکر کی شان سے کرنا، ذکر کو ذکر کی شان سے کرنا ہر کام کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ آپ کو میں نے پہلے بھی بہت دفعہ عرض کیا کہ کچھ اعمال ایسے بندے کی ذات میں مختص ہونے چاہیے جن اعمال کے اندر بندے کو رسوخ حاصل ہو، اس مسئلے میں اس اسپیشلسٹ ہو، وہ سمجھتا ہو کہ یہ میں اس ذکر کی میری تعداد تو اللہ کے کسی نام کی پوری نہیں ہو سکتی۔ کئی لوگ کہتے ہیں میرا سیر سلوک مکمل ہو گیا سارا، اس کی الگ تعبیر ہوتی ہے، وہ کیوں ایسے الفاظ لکھے جاتے ہیں کہے جاتے ہیں، لیکن اللہ کے نام کے اندر اس کو رسوخ ہو، اللہ سے اس کی جان پہچان پیدا ہو جائے اس اسم کی وجہ سے، اس نام کی وجہ سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جان پہچان ہو اس کی حضور پر درود پڑھنے کی وجہ سے، تاکہ کسی وقت بھی کوئی اضطراب اور بیماری حملہ آور ہو تو یہ اللہ کا بندہ اللہ کے نام کی برکت سے اس کو فوری اڑا دے، فوری اڑا دے۔ تو ہمارے طریقے میں ان بیماریوں کو دور کرنے کے لیے جو ہم قلب کی ذکر کا یقین ہوتا ہے نا، قلب کا ذکر کرو، روح کا ذکر کرو، سر خفی اخفا پہ ان مقامات کو روشن کرو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مقامات روشن ہونے کے بعد نفس پر حملہ آور ہوتے ہیں، اور جب نفس پہ حملہ آور ہوتے ہیں تو پھر نفس اس کے ساتھ مسلمان ہو جاتا ہے، اور کسی کو فرمایا یہی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اطمینان اور نفس ہو جاتا ہے۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ اطمینان کی کیفیت جب نصیب ہوتی ہے انسانی بیماریوں میں نا، یہ عورتوں کے ساتھ صحبت اور تعلق جو ہے نا مجلس، چاہے کتنا بھی بزرگ ہو جائے نا آدمی، اس سے بہت احتیاط کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کی خاص فضلوں سے جو نفس مطمئنہ کے مراحل میں داخل ہوتے ہیں ان کے سامنے یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن شریعت سے بندہ مستثنا نہیں ہوتا، شریعت سے مستثنا نہیں ہوتا۔ اور جب یہ دولت نصیب ہو جائے نا تو فرمایا کہ حسین عورتوں کے جماعت گروہ در گروہ گزر جائے نا، اس کیفیت کے ہمیں شخص پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اور خدا نخواستہ زہد ہو، نمازیں بھی ہو، سب کچھ ہو، لیکن نفس کی تربیت نہیں ہے تو گندی نالی کے اندر کیچڑ میں اٹی ہوئی کتیا اس کے ساتھ بھی بندے کی ناجائز خواہش پوری کرنے کے جذبات بڑھتے رہتے ہیں۔ اسے نفس کی اصلاح اتنی ضروری ہے، نفس کا مسلمان ہونا اتنا ضروری ہے کہ یہ گندے جذبات اور خیالات اندر سے دور ہو جائیں، اور اس کے لیے صحابہ کرام حضور کی مجلس میں آتے تھے، صحبت میں آتے تھے۔ اور دوسری جو چیز ہے وہ توجہ ہے، اور خاص طور پہ ہمارے طریقے میں توجہ کو تو بہت خاص عمل دخل ہے اس تربیت کے معاملات میں۔ اب یہ توجہ کیا چیز ہے، توجہ کیسے ہوتی ہے اور توجہ کیسے دی جاتی ہے؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، آپ کی مجلس میں ایسے لوگ آتے تھے کہ جو اپنی کسی بیماری کی شکایت کرتے تھے، اپنا خلاصہ کرتے تھے، اپنا کوئی معاملہ بیان کرتے، تو جس میں اس طرح کی بیماریوں کا ذکر بھی کرتے کہ جی میری ناجائز خواہش پوری کرنے کے جذبات میرے اندر بہت زیادہ ہیں، فلاں سے میرے اس طرح کی نوعیت کے تعلق ہیں، فلاں سے میرا اس طرح کا معاملہ ہے، تو حضور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ اب اس سے
جو بات نکلتی ہے نا کہ جو مربی ہو، جو مرشد ہو، جو شیخ ہو، اس پر کس درجے کے اعتماد کہ اپنی اس ذاتی نوعیت کا کیس، ذاتی نوعیت کا مسئلہ کتنا بے دھڑک ہو گیا ایک شخص بیان کرتا ہے، اس کو پتہ مجھے رسوائی نہیں ہوگی یہاں سے۔ خدا نہ کرے آج کے اس ماحول میں کسی آدمی نے اپنی کو ذاتی چھوٹی سی بیماری پریشانی کا ذکر کر دیا تو وہ آدمی ہم سے بچ نہیں سکتا، پھر اس کو پتہ نہیں کتنا ہم ڈنڈورا پیٹ دیتے ہیں اس کی اس بیماری کی وجہ سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس شفقت اور محبت سے فرمایا کہ جن کے بارے میں تیرے یہ جذبات ہیں، وہ کسی کی خالہ ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، یہ سارے وہ محرم رشتے جن کی وجہ سے انسان کو غیرت پیدا ہوتی ہے۔ وہ سارے گنوانے کے بعد اللہ کے حبیب نے اس کی شخص کے قلب پر، اس کے سینے پر ہاتھ رکھا۔ یہ جو اللہ والے توجہ ہاتھ رکھ کر دیتے ہیں نا، اس کا ثبوت سند کے اعتبار سے وہی ثبوت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے پہ انگلی رکھ کے توجہ دی، اور جب اللہ کا نام لیا تو اس کے سینے سے، اس کے قلب سے یہ ساری چیزیں اللہ نے سلب فرما دی۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ قل اعوذ برب الناس، مالک الناس، الہ الناس، یہ جو تین قسمیں اللہ نے اٹھائیں، اس کے بعد فرمایا من شر الوسواس الخناس۔ یہ سب لوگ ہیں، یہ سوسائٹی ہے، یہ ماحول ہے، یہ معاشرہ ہے۔ ان فتنوں سے بچنے کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے ماحول کو ٹھیک کرنا انتہائی ضروری ہے، اپنی مجلس کو ٹھیک کرنا بہت ضروری ہے۔ اور یہ آج کل جو لوگ فتنوں میں مبتلا ہیں نا، گوگل کے اور واٹس ایپ، کیا کہتے ہیں اس کو، فیس بک کے، اور یہ جو جتنے بھی جدید ذرائع ہیں، کم علم والے لوگ ایک دوسرے سے دین کے معاملے میں بحث مباحثے کرتے ہیں، اور نتیجہ تن یہ ہوتا ہے کہ شک کے مریض ہو جاتے ہیں، دین پر سے اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے جو کام جو بندہ نہ جانتا ہو نا، اس کو اس کام میں انگلی نہیں ڈالنی چاہیے۔ یہاں تک کہ ہمارے اکابر نے، ہمارے بزرگوں نے، یہ جو مناظرانہ زندگی تھی نا جی، یہ مرزائیوں کے ساتھ مناظرہ ہے، یہ رافضیوں کے ساتھ مناظرہ ہے، یہ فلاں فرقے کے ساتھ ہے، فلاں فرقے کے ساتھ ہے، ان کو بھی منع کیا۔ اور کئی ایک لوگوں نے کہا جی کیا ہم حق پہ نہیں ہیں کہ ان سے ہم بات کریں؟ کہا آپ حق پر ہیں، لیکن آپ دجل کو سمجھتے نہیں ہیں، آپ فتنوں کو نہیں سمجھتے کہ شیطان کے وار کیسے ہوتا ہے انسان پر، اور کس دجل سے وہ آپ کو کیسے وہ کسی فتنے میں مبتلا کر دے گا۔ اس لیے جو کام نہ آتا ہو وہ نہیں کرنا چاہیے آدمی کو۔ اس لیے تو یہ جو آج کے جدید ذرائع ہیں، ان سے اپنے آپ کو دور کرے، ان سے اپنے آپ کو حد الوسع بچانے کی کوشش کرے۔ میرے پاس کئی نوجوان عورتوں کے، مردوں کے فون آتے ہیں، اس قدر ذہنی مریض ہو چکے ہیں لوگ، اس قدر اضطراب میں ہیں، اس قدر بے چینی میں ہیں کہ اب ان کو اپنے علاج میں سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا کریں اور کیسے ہمارا علاج ہو۔ تو تلاوت قرآن کریم جو حافظ بھی ہو نا، اس کو بھی دیکھ کے کرنی چاہیے، دیکھ کے پڑھنا چاہیے قرآن، اور بے وضو کسی وقت نہیں رہنا چاہیے، ناپاک نہیں سونا چاہیے۔ ناپاک سونے سے، بے وضو رہنے سے جس قدر فتنوں کی یلغار ہوتی ہے، جس قدر یلغار ہوتی ہے بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور جو لوگ اکثر طور پہ ناپاک سوتے ہیں نا، حدیث میں آتا ہے کہ شریر جنات جو ہے نا، رات بھر ان کے دائیں پھرتے رہتے ہیں، برے برے خواب آنا، عجیب کیفیت سے دوچار رہنا۔ تو اس معاملے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور ان صورتوں کا ورد بھی کرنا چاہیے، اپنے اوپر دم بھی کرنا چاہیے، اور کسی قیمت میں بھی اپنے معمولات تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، خاص طور پہ فجر سے اشراق تک کا وقت، اس پہ کوئی سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے۔ میل ملاقات بھی اس وقت میں، آج کل تو بڑی راتیں ہیں، ان راتوں میں اگر کسی کو فجر نصیب نہیں ہوتی تو بڑی بدبختی یہی ہے، بہت زیادہ بدبختی ہے۔ فجر سے اشراق تک تو کسی حالت میں کسی مرد کو، کسی عورت کو سونے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ وہ وقت فقط ذکر الہی کا وقت ہے، یاد الہی کا وقت ہے۔ اور
اور یہ جو وساوس کا میں نے ذکر کیا، ان سے بھی پریشان نہ ہو، التجا کرتا رہے، دعا مانگتا رہے، اللہ سے مانگتا رہے، فکر کرتا رہے، طلب کرتا رہے، تو اللہ رب العالمین بندے کی دعا، فریاد، پکار اس کو سنتے ہیں اور قبول بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کی تربیت فرمائے، اللہ ہماری اصلاح فرمائے، اللہ ہمارے اخلاق کو ٹھیک فرمائے۔ تو ذکر اس میں ذات قلبی بھی اور زبانی بھی، یعنی اتنی آواز سے کہ وہ بندہ خود سن سکے اس کو، اللہ 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 اللہ۔ اور ایک اور طریقہ میں وساوس کے مریضوں کے لیے خاص طور پر جس طرح فریادی پکارتا ہے نا، فریادی فریاد کرتا ہے نا، ابھی اماں ابا اپنے کسی محسن پہ آواز دیتا ہے، تو اس وقت اس کی جو کیفیت ہوتی ہے، یا ڈوبنے والا جو پریشان حال جس کو پکارتا ہے نا، تو کہتے ہیں کہ جس آدمی کو کوئی بیماری نفس کی نہ چھوڑتی ہو اور اس بیماری سے وہ تنگ ہو، اس بیماری سے تنگ ہو وہ، تو وہ اس طریقے سے بھی تھوڑی دیر بیٹھ کے ذکر کرے، یعنی اللہ 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 اللہ، اس میں اپنا فریاد سنائے اللہ کو، یا اللہ میں پاک ہونا چاہتا ہوں ان بیماریوں سے، میں نہیں چاہتا کہ میں آپ کو ناراض کروں، میں نہیں چاہتا کہ میں آپ کو خفا کروں۔ تو ان جذبات کے ساتھ نا اللہ سے دعا مانگنے میں بھی بڑی خیر ہے، اور دعا نہ چھوڑا کریں۔ اچھا، یہ داعیہ دعا جب ختم ہو جائے نا، یہ بھی بڑی نقصان کی بات ہے۔ داعیہ دعا ہو نہ ہو، دعا مانگتا رہے آدمی، اور کسی وقت اگر داعیہ پیدا ہو جائے نا دعا کا، تو فرمایا یہ داعیہ اس وقت تک پیدا ہی نہیں ہوتا جب تک اللہ جل شانہ اس کی دعا کو قبول کرنے کا فیصلہ نہ کریں۔ جب دعا کی قبولیت کا فیصلہ ہو جاتا ہے نا، پھر اللہ داعیہ دعا پیدا کرتے ہیں۔ تو داعیہ دعا بھی بہت ضروری چیز ہے، مانگنا چاہیے اللہ سے، اور فریاد سے مانگنا چاہیے، اور زاری سے مانگنا چاہیے۔ اور جس طرح مجنون ہوتا ہے نا، صاحب الغرض جو ہوتا ہے مجنون ہوتا ہے، پاگل ہوتا ہے، جب تک اپنا مسئلہ حل نہ کرائے لگا رہے اس وقت تک لگا رہے۔ میں اکثر سوچتا رہتا ہوں کہ کئی ساری ہم انسان ہیں، روز مرہ کے نئے نئے حالات ہیں، کبھی بھی کسی پریشانی میں پھنس جائے نا آدمی، اس بیماری پریشانی کا ذکر مخلوق سے نہ کرے، پہلے اللہ سے فریاد کرے۔ اور ہمارے خیالات کیونکہ منتشر ہوتے ہیں، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جب آپ پر کوئی پریشانی آتی ہے نا، کوئی مشکل آتی ہے آپ پر، اگر آپ کی توجہ اللہ کی طرف قائم نہیں ہوتی، مخلوق کی طرف ہوتی ہے، تو اگر آپ کو اپنا احتساب کرنا پڑے کہ آپ کو اللہ کی توحید کتنی نصیب ہے، تعلق مع اللہ کتنا نصیب ہے آپ کو، تو آپ کو اپنے اس پہلے خیال کو دیکھنا ہوگا۔ پھر جہاں آپ کی پہلی نظر گئی ہے نا، وہی آپ کا الہ ہے پھر، اور جس کی پہلی نظر جس پہ گئی ہے نا، تو اللہ اسی کے حوالے کر دیں گے اس کو، جہاں پہ مزے کر۔ تو ایسی کیفیت ہماری ہونی چاہیے کہ ہمارے اندر کے سارے خیالات، سارے مسئلے جب بھی کسی طرف ہو، تو اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اور یقین جانیں، دعا فوری قبول ہو نہ ہو، مانگنے والے کا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ ہمارے حضور کی خدمت میں ایک صاحب آیا کرتے تھے، کمہار تھے، کمہار جانتے ہیں نا، کمہار تھے، اور حضرت فرمایا کرتے تھے معرفت کے مضامین کے لیے نا عالم فاضل ہونا ضروری نہیں ہے، کہ بہت بڑا صاحب علم ہونا ضروری نہیں ہے، معرفت ایک ایسی دولت ہے جس کو نصیب ہو جائے۔ تو وہ اکثر کہا کرتا، حضرت جی جب میں پریشان ہوتا ہوں نا، ایک دن میں بہت زیادہ پریشان تھا، بہت پریشان تھا، دعا مانگنے بیٹھا تو ایسے آواز میرے کانوں میں لگ رہی ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں اپنا غم تو وہ کرے جس کا خدا کوئی نہ ہو، اپنی پریشانی تو وہ کرے جس کا خدا کوئی نہ ہو۔ اس آدمی کا نام تھا عبد الرحمن، نام تھا، اور توجہ کی اثرات کو سمجھتا تھا کہ جب شیخ توجہ دیں، اس توجہ کو سمجھتا تھا کہ شیخ توجہ دے رہے ہیں، تو اکثر اوقات آتا نا، کیونکہ وہ کمار تھا نا، اسے گھڑا بنایا ہوا تھا، گھڑا جانتے ہیں نا، اس نے گھڑا بنایا ہوا تھا، اور گھڑا بنانے کا جتنا پروسیس ہوتا ہے نا، اس سے بخوبی واقف تھا وہ،
تو ایک دن آ کے وہ حضرت سے کہتا، حضرت جی پاؤں دبانے لگ جاتا، کہتا حضرت وہ گھڑے والا ذرا شعر مجھے سنا دیں، گھڑے والا شعر سنا دیں۔ اس شعر کے اندر پورا سلوک بیان ہوا ہے، پوری محبت اور معرفت کا سفر بیان ہوا ہے۔ تو کیونکہ وہ گھڑا خود بناتا تھا، اس کو پتا تھا گھڑا کیسے بنتا ہے، تو وہ پاؤں پکڑتا، ٹانگیں دباتا نا، تو ساتھ کہتا حضرت وہ گھڑے والا شعر سنائیں۔ تو ہمارے حضرت صاحب کی عادت یہ تھی کہ عام طور پر وہ توجہ جو تھی وہ گفتگو کے دوران دیتے تھے، بیان کے دوران دیتے تھے، قرآن کی کسی آیت کے دوران دیتے، کوئی حدیث شریف کے دوران دیتے، یا کوئی عارف کسی کا شعر پڑھ کر اس میں توجہ دیتے۔ تو کیونکہ وہ اس سارے معاملات کو جانتا تھا تو حضرت شعر پڑھا کرتے تھے، اور بڑا خوب شعر ہے وہ، یوں تھا کہ بابا بلے شاہ صاحب قصوری اگر اللہ والے گزرے ہیں، تو وہ ایک دن اپنے مرشد کی، اپنی شیخ کی زیارت کے لیے گئے، تو انہوں نے کیا دیکھا کہ شیخ جو ہے نا وہ پانی کا گھڑا اٹھایا ہوا ہے اور کسی پہاڑی سے اتر رہے ہیں۔ ان کو گھڑے پہ غصہ آیا، گھڑے کو دیکھ کے گھڑے پہ غصہ آیا کہ اپنی حیثیت کو دیکھ، اپنے آپ کو دیکھ، اور کس کندھے کا انتخاب تو نے کیا ہے، کندھے کو دیکھ اور اپنے آپ کو دیکھ۔ تو جب غصہ آیا نا، یہ ایک صوفیانہ ذوق بھی ہے اور شاعرانہ تخیل بھی اس میں ہے، تو گھڑے کو دیکھ کے کہا، پن سٹاں، پنجابی میں کہتے ہیں پن سٹاں تو داں، اے مٹی دیا کڑیا، تجھے توڑوں وہ مٹی کے گھڑے۔ حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے، پن سٹاں تو داں اے مٹی دیا کڑیا، تو چڑھ دائیں یار دے ڈھاک رضائیں، میں تجھے توڑ کے تباہ برباد نہ کروں، تو چڑھ دائیں یار دے ڈھاک رضائیں، ایک تو پارا تے دوجا پانی پارا۔ تیرا اپنا بھی ایک وزن ہے، اور تیرے اندر جو پانی ہے اس کا بھی ایک وزن ہے۔ نالے ہوئے میرے مرشد نو ایزائیں، تو میرے مرشد کو ایزا بھی دے رہا ہے، تو نے بڑی 3 غلطیاں کی ہیں، کیوں چڑھا ہے، کندھے پہ کیوں بیٹھا ہے تو؟ کہتے ہیں گھڑے نے آگے سے جواب دیا، گھڑا کہنے لگا، اسا نہ بن سٹ اساں بہتاں دکھ اٹھائے، اسا نہ بن سٹ اساں بہتاں دکھ اٹھائے، پہلے مار کئیاں دی کھادی تے پھر کماراں دے ہتھائے۔ وہ کئی ہوتی ہے نا، کدال، اس کے لیے ایک بڑی خاص مٹی ہوتی ہے، پہلے مار کئیاں دی کھادی، تو پھر جب کمار کے پاس آئے نا تو کچڑے دے وچ گھچ مچ ہویاں، کچڑے دے وچ گھچ مچ ہویاں، تے آوے تے چڑھ کے سر کٹائے، بولیا آوے تے چڑھ کے، آوے دے وچ سڑ ول کھولے ہویاں، بولیا تاں محبوباں ہتھ لائے۔ اور تیرے لیے تو میں گڑائی ہوں، لیکن میرے ساتھ جو گزری ہے مجھ سے پوچھ کتنی پریشانیاں دیکھ کر میں یہاں پہنچا ہوں۔ یہاں ہمارے قریب میں کمار ہیں، 10-15 سال پہلے کی بات ہے، وہ میں ابراہیمہ گاؤں میں امام تھا، تو یہ گندم کی فصلوں کا زمانہ آتا ہے نا، تو کمار وہ گھڑے لے کر نکلتے ہیں نا، کمار جب گھڑا لے کے نکلتے ہیں نا بیچنے کے لیے، تو اس کے عوض میں گندم لیتے ہیں۔ تو ایک بوڑھی اماں نا، اس نے کمار کو روکا میرے سامنے، وہ کہنے لگی جی مجھے گھڑا چاہیے نا، اس 25-30 گھڑے جیسے گدھے پہ لادے ہوئے ہیں، وہ گھڑا جب سامنے رکھا نا، آپ نے تو لایا ہوا ایسے پھٹا ہوا ہے، وہ ٹوٹا ہوا اندر سے، تو وہ اماں جو ہے نا اس کو دستک دیتی ہے اس پر، کہتی ہے نا پراوا یہ ٹھیک نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے اندر لینے والا بھی کمار کے ساتھ میں نخرے کرتا ہے۔
تو یہ ہوتا بالکل گول ہے نا جب تیار ہوتا ہے، پھر کمار کے پاس ایک ڈوری ہوتی ہے، وہ ڈوری کو بڑی تیزی سے کھینچتا ہے، اس کو سر کٹ کے ادھر جاتا ہے۔ محبوب جب ہاتھ لگاتا ہے اس کو نا بڑی دیر سے لگاتا ہے۔ محبوب جب خریدتا ہے اس کو، وہ پانی جب ٹھنڈا کر کے دیتا ہے تو اس میں بڑے، تو یہ پورا سیر و سلوک ہے کہ انسان بنتے وقت بہت دیر لگاتا ہے، اس کے ساتھ بڑی کہانیاں گزرتی ہیں، تب جا کے انسان بنتا ہے۔ میں کل بھی پرسوں پتہ نہیں کسی تعزیت پہ گیا تو مجھے ایک بات یاد آئی۔ ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جب انتقال ہوا تو لوگ تعزیت کر رہے تھے۔ ایک آدمی نے تعزیت کی اور اس کی تعزیت مجھے ابھی تک یاد ہے۔ وہ کہنے لگا، وہ اساں بھی کیسے دے پیو یارا، ہم بھی کسی کے باپ ہیں، آپ بھی کسی کے باپ ہیں، مجھ جیسے اور آپ جیسے ہزاروں باپ پیدا ہوں مر جائیں، ہم کس کام کے ہو؟ تمہارا باپ تھا تمہارا باپ تھا۔ اس طرح کے کسی اچھے انسان کا دنیا سے چلے جانا ایک خیر کا بہت بڑا دروازہ بند ہوتا ہے، کیونکہ انسان بڑی مشکل سے بنتا ہے۔ آپ سنتے رہتے ہیں نا، یہ کوئی عالم فوت ہوتا ہے تو کسی عربی کا مقولہ ہے میرا خیال ہے، موت العالم موت العالم۔ ایک عالم ربانی کا دنیا سے اٹھ جانا صرف اس کی موت نہیں ہوتی، ایک عالم کی موت ہوتی ہے، ایک عالم کی موت ہوتی ہے۔ تو صحیح انسان بننا کہ اس کی مزاج میں، طبیعت میں، تو آخری بات جو عرض کرنے لگا تھا وہ سن لیا آپ نے پہلے بھی، پھر سن لیں کہ مجھے استقامت علی الدین نصیب ہے نہیں ہے۔ یہ آج کی میری اس بات کا خلاصہ ہے، استقامت علی الدین نصیب ہے یا نہیں ہے، اس کی کیا علامت ہے، مجھے کیسے پتہ کرنا ہوگا کہ مجھے یہ دولت نصیب ہے یا نہیں ہے۔ اس کے لیے سب سے موٹی بات کہ شریعت میری طبیعت بنی ہے یا نہیں بنی، شریعت میرا ذوق بن چکا ہے یا نہیں بنا، شریعت میرا مزاج بن چکا ہے یا نہیں بنا۔ اگر نہیں بنا تو ابھی تک پھر وسوسے ہیں، استقامت نہیں ہے۔ اور اس دولت کے حصول کے لیے جتنے اشغال ہیں، جتنے تربیت کے طریقے ہیں، ان سب کو میں اختیار کروں کہ کسی طریقے سے موت سے پہلے مجھے یہ دولت نصیب ہو جائے۔ بات سمجھ گیا نا، یہ دولت نصیب ہو جائے۔ اس کے لیے دو باتیں، دو چیزیں، تعلق معلّہ کے حصول کے لیے صحبت، مسلسل صحبت، اچھی تعلق، اور دوسرا یاد الہی۔ صحبت سے تزکیہ نصیب ہوتا ہے اور ذکر سے تصفیہ نصیب ہوتا ہے، تصفیہ نصیب ہوتا ہے۔ اللہ والوں نے لکھا ہے کہ اگر تصفیہ کم بھی ہوا تو کوئی مسئلہ نہیں، تصفیہ نہ بھی ہوا تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں، اگر تزکیہ نہ ہوا تو یہ بہت نقصان کی بات ہے، کیونکہ بعثت نبوت کے مقاصد میں تزکیہ ہے، پاکیزگی ہے کہ انسان میں طہارت پیدا ہو جائے۔ لیکن کیونکہ تصفیہ معامن ہے، اب کئی سارے لوگوں کی پورا تصوف اس کو سمجھتے ہیں کہ 1000 دانوں کی تسبیح پھیری ہے میں نے، 2000 دانوں کی لیکن کردار ٹھیک نہیں ہے، معاملات ٹھیک نہیں ہیں، معاشرہ ٹھیک نہیں ہے، تو مقصود حاصل نہ کر سکے۔ یہ اصل مقصود کو حاصل کرنا ہے، مقصود تزکیہ ہے، مقصود تزکیہ ہے، اور یہ دولت نصیب ہو گئی تو گویا بعثت نبوت کی خیرات اس کو حاصل ہو گئی ہے، جس کام کے لیے نبی آئے تھے وہ دولت اس سے مل گئی ہے۔ اور اس کے ساتھ اگر ذکر بھی ہوا تو اس سے پھر نورانیت پیدا ہوتی ہے، فراست پیدا ہوتی ہے، اللہ جل شانہ کا تعلق خاص نصیب ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کو ایسی ساری دولتیں ہمیں نصیب فرمائے۔ تھوڑی دیر ذکر کر لیں، مراقبہ کر لیں۔